سنن ابی داؤد کتاب الجہاد باب فضل قتال الروم حدیث نمبر 2488۔ اس حدیث کے اندر حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ منقول ہے، جس میں مومن عورتوں کے لیے نصیحت ہے اور ان میں ایک بہترین سبق ہے۔ حضرت خلاد رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں اور غزوہ احد میں شریک رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رقابی کا شرف ان کو حاصل تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کے یہودیوں کا محاصرہ کیا تو ایک دن یہ صحابی رسول یہودیوں کے قلعہ کے دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے کہ اوپر سے ایک عورت نے چکی کا ایک پتھر گرا دیا۔ اوپر سے وہ جب پتھر گرا تو حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر گرا، جس کی وجہ سے حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب اس واقعے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خلاد کو 2 شہیدوں کے برابر ان کو اجر ملے گا۔ اور ان کی ماں کو خبر دیا گیا تو ان کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئیں تو ان کے چہرے پر نقاب تھا۔ بعض صحابہ نے دیکھا تو حیرت سے کہنے لگے فقال لها بعض اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم جئت تسألين عن منك وانت منتقبة۔ بعض صحابہ نے جب دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے اور کہا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس عورت کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ ایک عورت جب اپنے بیٹے کی خبر سنتی ہے یا اپنے شوہر کی وفات کی خبر سنتی ہے تو تن من ہو جاتی ہے، چیخنے چلانے لگتی ہے، رونے لگتی ہے، ایک دم بے قابو ہو جاتی ہے۔ لیکن اس عورت کے چہرے پر تو نقاب ہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس حال میں تو تیرے چہرے پر نقاب ہے۔ تو اس عورت نے بڑا پیارا جواب دیا جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور آج کل کی عورتوں کو اس میں ایک سبق ہے، نصیحت ہے، اور ان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس عورت نے کتنا پیارا جواب دیا، کہا ان ارز ابنی فلن ارز حیائی، میں نے اپنے بیٹے کو تو ضرور کھویا ہے لیکن میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ وہ عورت کتنی باغیرت تھی، کتنی غیرت مند تھی کہ اس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا لیکن اپنا چہرہ کھولنا گوارا نہیں کیا، اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے کھولنا گوارا نہیں کیا۔ جس طرح سے آج کل کی عورتیں، ان کے گھر والے انتقال کر جاتے ہیں، ان کا بیٹا شہید ہو جائے تو بے صبری کے ساتھ وہ چیخنے چلانے لگتی ہیں، لیکن اس عورت نے نہ چیخا، نہ چلایا اور نہ جزا فجا کیا، بلکہ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور سوال کرتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنک لہ اجر شہیدین، اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت سے کہ تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ اس عورت نے کہا قالت ولما ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میرے بیٹے کو 2 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا؟ فرمایا قال لأنہ قتلہ اہل الکتاب، آپ نے فرمایا کیونکہ اس کو اہل کتاب نے قتل کیا ہے، اس وجہ سے اس کو 2 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کہیں جائے تو اس کے چہرے پر نقاب ہونا چاہیے، یعنی غیر محرم کے سامنے عورت کے لیے اپنے چہرے کو کھولنا جائز اور درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کو اپنے بیٹے یا اہل خانہ کے وفات پر اسے رونا نہیں چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، چیخنا چلانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے دل کو سکون اور اطمینان رکھنا چاہیے اور اطمینان قلبی کے ساتھ، سکون کے ساتھ مسئلے کو حل کرنا چاہیے، سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے کہ وہ عورت نہ روئی، نہ چیخی، نہ چلائی، اللہ کے رسول کے پاس آئے اپنے حیا کو باقاعدہ برقرار رکھتے ہوئے۔
تیسری بات اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ ایک عورت بھی کسی عالم کسی فقیہ سے مسئلہ دریافت کر سکتی ہے۔ اگر کسی مسئلے کے بارے میں اسے شک ہو شبہ ہو تو عورت اپنے بارے میں وہ مسئلہ کسی عالم سے کسی فقیہ سے وہ دریافت کر سکتی ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ حیا عورت کا ایک زیور ہے اور ایک مومن کا بہترین یہ زیور ہے، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس کے اندر حیا نہ ہو اس کا ایمان بھی کامل مکمل نہیں، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں اور ان میں سے ایک شعبہ حیا ہے۔ تو انسان کو حیا بھی رکھنا چاہیے۔ حیا اس کو برے کام کرنے سے روکے گی، کیونکہ یہی چیز حیا اگر انسان کے اندر نہ رہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے بدکاری کرے زنا کرے کچھ بھی کرے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان کے اندر حیا نہ ہو تو وہ چاہے جو بھی کرے۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے، آج کل کی خواتین کو سبق لینا چاہیے جو بازاروں میں بے پردہ ہو کر کے اور میک اپ کر کے اپنے بالوں کو کھول کر کے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے نمائش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان مسلم خواتین کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس سے سبق لینی چاہیے۔ ان کے لیے بہترین سبق ہے جو خوشبو لگا کر کے خوشبودار کریم لگا کر کے باہر نکلتی ہیں۔